ناول پچھتاوا زندگی بھر کا قسط نمبر 25 اور یہ قسط آخری قسط ہے اس کہانی کا۔ اس کو لاسٹ تک لازمی دیکھیں کیونکہ جو بھی کہانی کا لاسٹ قسط یا سین ہوتا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو آپ اس لاسٹ قسط کو لازمی دیکھیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں تمہیں حیرت ہو رہی ہے اور شاید تمہیں یقین نہیں آ رہا، لیکن حیا میں سچ میں بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے تمہارے ساتھ اپنی بے رخی اور نفرت کا احساس ہو گیا ہے۔ میں تم سے نفرت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم جانتی ہو جس طرح تم مجھ سے پیار کرتی ہو اسی طرح میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ اوہد کے منہ سے اعتراف سن کے حیا کے آنسو بہنے لگے۔ اوہد نے حیا کو روتے دیکھا تو اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا اور ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر لے آیا اور بیٹھا کر گلاس میں پانی ڈال کر اسے پینے کو دیا۔ اوہد کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اس صورتحال میں کیا کرے۔ اس نے کبھی کسی روتی ہوئی لڑکی کو چپ نہیں کروایا تھا۔ حیا پلیز چپ کر جاؤ، تمہارے رونے سے مجھے مزید شرمندگی ہو رہی ہے۔ اوہد حیا کے آنسو اپنے ہاتھ سے صاف کرنے لگا۔ حیا میرے لیے اپنی بہن کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ فائق کا شادی سے انکار کرنا زویا کو توڑ گیا تھا۔ بہت وقت لگا اسے سنبھلنے میں۔ حیا تم جانتی ہو جس طرح تم مجھ سے پیار کرتی ہو اسی طرح زویا بھی فائق کو چاہتی تھی۔ میری بے رخی نفرت تم سے برداشت نہیں ہوئی تو سوچو زویا نے کیسے سب سہا ہوا، کس طرح فائق کو بلا کر نئی زندگی شروع کی۔ اس کے لیے یہ سب کرنا آسان نہیں تھا۔ میں گواہ ہوں اس کے ہر آنسو کا جو اس نے فائق کی بے وفائی پر بہایا ہے۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی تھی، خود کو تکلیف دیتی تھی، ہنسنا بھول گئی تھی۔ میرے لیے زویا کی ایسی حالت دیکھی نہیں گئی، اس لیے میں نے فائق کا بدلہ تم سے لینا چاہا۔ جس طرح اس نے میری بہن کو پل پل رلایا اسی طرح میں نے اس کی بہن کو رلانا چاہا۔ میں اپنے بدلے کی آگ میں بڑھتا گیا اور شاید مزید بڑھ جاتا اگر مجھے زویا نہ سمجھاتی۔ اوہد کی باتوں نے حیا کو سن سا کر دیا تھا۔ وہ رونا بھول کر اوہد کی باتوں کو غور سے سننے لگی۔ اوہد نے لمبی سانس لی اور دوبارہ بولا، حیا تم جانتی ہو زویا نے مجھ سے کیا کہا؟ اوہد نے حیا کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ حیا کا سر بے ساختہ نفی میں ہل گیا۔ اس نے کہا، بھائی حیا بہت پیاری لڑکی ہے اور میری دلی خواہش ہے وہ میری بھابھی بنے۔ میں نے ہمیشہ حیا کو آپ کے ساتھ کھڑے دیکھا ہے۔ آپ پلیز حیا کو اگنور نہ کریں، وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے۔ میں نے حیا کی آنکھوں میں آپ کے نام کی دیپ جلتے دیکھے۔ آپ اپنے انکار سے ان دیپوں کو بجھنے نہ دینا ورنہ حیا ٹوٹ جائے گی۔ بھائی اور میں حیا کو ٹوٹنے نہیں دیکھ سکتی۔ آپ پلیز حیا سے شادی کر لیں۔ میں نے اس سے کہا بھی آفاق نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا اس کے باوجود تم چاہتی ہو میں اس کی بہن سے شادی کر کے اسے خوشی دوں۔ اس نے کہا، ہاں بھائی یہی تو ثابت کرنا ہے آپ فائق جیسے نہیں۔ آپ اس کی بہن کو وہ ساری خوشیاں دیں گے جو اس کا حق ہے۔ میرے نصیب میں فائق کا ساتھ نہیں تھا اس لیے ہم دونوں نہیں ملے۔ آپ میری وجہ سے حیا سے نفرت نہ کریں، وہ نفرت کی نہیں پیار کے قابل ہے۔ اوہد نے تھوڑا سا مسکراتے ہوئے حیا پر جھک کر کہا۔ اوہد کے جھکنے پر حیا ایک دم پیچھے ہوئی۔ اوہد کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ حیا اوہد سے نظریں چراتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بس زویا کے سمجھنے پر میں نے خود بھی سوچا، واقعی تم مجھ سے پیار کرتی ہو، اس لیے فائق کے کی سزا تمہیں نہیں دینی چاہیے۔ اس لیے آپ میرے میسیجز کا کوئی جواب نہیں دیتے تھے، نہ میری کال ریسیو کرتے تھے۔ کتنی بار میں نے روتے ہوئے آپ کو کال کی، نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ حیا کے لبوں سے نکل گیا۔ اوہد نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں یہی وجہ تھی میرا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ شادی کے لیے ہاں تو کر دی لیکن اندر ہی اندر میں گھٹ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اوپر سے زویا کے ساتھ حارث کا دھوکہ، جھوٹ بولنا، میں ان سب کا ذمہ دار بھی فائق کو ہی سمجھنے لگا تھا، کیونکہ اگر فائق زویا کو نہ چھوڑتا تو حارث کبھی زویا کی زندگی میں نہ آتا۔ بس ان تمام چیزوں نے مجھے تم سے دور کیا اور یہی وجہ میری ناراضگی کی تھی۔ حیا کو جس بات کا ڈر تھا وجہ وہی نکلی تھی، اوہد کی بے رخی کی۔ پر تم پاکستان چلی آئی۔ زویا نے یہاں بھی مجھے بار بار فورس کیا تم سے بات کرنے کو اور ساری بات کلیئر کرنے کو کہا، لیکن میں ہر بار رک جاتا۔ آج بھی شاید یہ سب نہ کہہ پاتا اگر میں تمہاری باتیں نہ سن لیتا۔ مجھے یہ جان کر دکھ ہوا جس طرح میرا پل پل اذیت میں گزرا ہے اسی طرح تم بھی دکھی رہی ہو، اور تمہارے دل میں میرے لیے اتنے گیلے شکوے ہیں جن کو کبھی تم نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ہر بار نارمل انداز میں ملی، میں تمہیں کوشتا لیکن مجھے ہر بار ناکامی ہی ہوتی، کیونکہ تمہاری آنکھوں میں مجھے صاف پیار نظر آتا تھا اپنے لیے۔ حیا میں مانتا ہوں میں غلط تھا، لیکن یہ بھی سچ ہے میں تم سے بے تحاشا پیار کرتا ہوں۔
حیا ایک دم ہلکی پھلکی ہو گئی۔ حیا نے سکون کا سانس خارج کیا۔ اگر پیار ہوتا تو اتنی تکلیف کبھی نہ دیتے مجھے، میں کیسے مانوں آپ کو سچ پیار ہے مجھ سے۔ عہد کے اظہار نے حیا کو حوصلہ دیا تھا، اس لیے حیا نے عہد کو تھوڑا تنگ کرنا چاہا۔ عہد کرسی سے اٹھا اور حیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ میرے ساتھ آؤ، تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ عہد حیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں ہی لگے۔ دروازے میں باہر سے مرر نظر آتا، لیکن در حقیقت وہ کمرے سے ملائکہ کمرے میں جانے کا راستہ تھا۔ اسے دروازے کا لاک کھول کر اس کمرے میں لے گیا اور لائٹ آن کر دی۔ کمرہ ایک دم روشنی میں نہا گیا۔ حیا کی آنکھیں حیرت کے باعث کھلی کی کھلی رہ گئی۔ حیا نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور پھر عہد کی طرف دیکھا جو اسی ہی دیکھ رہا تھا ہاتھ باندھے۔ یہ سب؟ حیا نے وال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ابھی بھی تمہیں لگتا ہے میں تم سے پیار نہیں کرتا اور میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ یہ جگہ گواہ ہے میری، جب جب تمہیں یاد بے چین کرتی میں تب تب یہاں وہ وقت گزارتا اور تمہیں یاد کرتا۔ عہد حیات کے پاس چلا آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ حیا نے پھر سے ایک نظر وال پر ڈالی جہاں ایک پوری وال پر حیا کی بڑی سی تصویر بنائی گئی تھی، جبکہ دوسری وال میں عہد نے بیگ ریک بنا کر اپنی ضروری پیپرز اور کتابیں سجائی ہوئی تھی۔ تیسری دیوار پر حیا کے ہنستے ہوئے بچپن سے لے کر ابھی تک کی ساری تصویریں موجود تھی۔ اس کمرے میں 2 سیٹر صوفہ، اسٹڈی ٹیبل رکھا ہوا تھا۔ حیا کی آنکھوں میں یہ سب دیکھ کر آنسو آ گئے۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ تم میری بے رخی پر بھی روئی اور اب جب پیار دکھایا تب بھی رو رہی ہو؟ عہد نے حیا کو روتے دیکھ کر کہا۔ حیا چپ کر جاؤ، اب کیوں رو رہی ہو؟ میں اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ عہد پریشان ہو گیا۔ حیا کے سینے کے ساتھ لگی رو رہی تھی۔ پلیز حیا بتاؤ تو صحیح کیوں رو رہی ہو؟ عہد کی شرٹ حیا کے آنسو سے بھیگنے لگی تھی۔ حیا میری جان بتاؤ تو صحیح، حیا کو خود سے الگ کرتے ہوئے بولا۔ سوری، حیا آنسوؤں کے درمیان بولی۔ سوری کس لیے؟ عہد نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے آپ کے بارے میں غلط اندازہ لگایا، آپ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں، اس بات کا مجھے آج پتہ چلا۔ چپ کرو پاگل، اب رونا نہیں، ایک آنسو تمہاری آنکھ میں نہ آیا اب سمجھی؟ حیا کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے عہد نے کہا۔ آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے عہد؟ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھ سے آپ کی بے رخی صحیح نہیں جاتی۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں دوبارہ ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ حیا نے اپنا خوف ظاہر کیا۔ عہد حیا کے اپنے لیے اتنی دیوانگی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ حیا جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ، کیونکہ میں بھی سب بھول کر تمہارے سنگ نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں، اب نہیں رہا جاتا تمہارے بنا۔ عہد حیا کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ عہد کی محبت بھری سرگوشی پر حیا کے چہرے پر لالی پھیل گئی اور وہ مطمئن سی عہد کی سینے سے لگ گئی۔ کافی دیر دونوں ایک دوسرے کو محسوس کرتے رہے۔ عہد مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، کچھ یاد آنے پر حیا نے کہا۔ جی جان عہد کہو کیا کہنا ہے؟ مسرور سے لہجے میں عہد بولا۔ حیا عہد کی سینے سے لگی ہوئی اور چلتی ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی اور ہاتھ کی انگلیوں سے کھیلنے لگی جیسے بات کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہی ہو۔ عہد نے کچھ سیکنڈ حیا کے بولنے کا انتظار کیا، جب دیکھا وہ تھوڑی الجھی ہوئی ہے تو پاس بیٹھ گیا اور پیار سے پوچھنے لگا۔ آخر حیا کو ہمت کر کے اپنی بات کہنی پڑی، جسے سن کے عہد کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نمودار ہو گئے تھے، لیکن وہ خاموش رہا۔ حارث کی کالز اور میسیجز اپنے نمبر پر زویا دیکھ کر حیران اور پریشان سی ہوگی۔ زویا نے ساری کالز اور میسیج ڈیلیٹ کر دیے۔ حارث کی کال نے زویا کو ڈسٹرب کر دیا تھا، وہ جو بہت مشکل سے سنبھلی تھی پھر سے توڑ پھوڑ کا شکار ہونے لگی تھی۔ اب بھی زویا سوچ ہی رہی تھی، پھر سے کال آنے لگی۔ زویا نے کال کاٹ دی اور فون سائلنٹ پر لگا دیا۔ 3-4 بار کال آتی رہی، زویا کے جواب نہ دینے پر میسج آیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زویا نے میسج کھولا اور پڑھنے لگی۔ پلیز زویا مجھے معاف کر لو، میں بہت تکلیف میں ہوں، تڑپ رہا ہوں، میں مر جاؤں گا، میری بات سن لو زویا پلیز پلیز۔ میسج پڑھنے بعد زویا نے گہرا سانس لیا اور خود کو نارمل کرنے لگی۔ کیوں حارث، اب کیوں میری زندگی میں پھر سے تم مجھے تکلیف دینے آ رہے ہو؟ حارث میری جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ میرے پہلے زخم ابھی تازہ ہیں، تمہاری دی گئی پہلی تکلیفیں نہیں بھول پا رہی ابھی، اور تم پھر سے واپس آ گئے ہو اذیت دینے۔ میں نہیں بھول پا رہی تمہاری دی گئی تکلیفیں، نہیں معاف کر پا رہی ہوں تمہیں، زویا روتے ہوئے خود سے بولی۔ زویا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کس طرح اپنی تکلیف برداشت کرے۔ ہانیہ نے تیار ہونے کے بعد خود پر آخری نظر ڈالی، بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ تبھی ہانیہ کو اپنے پاس زیان کی سرگوشی سنائی دی۔
ہانیہ نے مسکراتے ہوئے زیان کو دیکھا۔ ویسے ایک بات سوچ رہا ہوں۔ زیان پھر سوچ انداز میں بولا۔ وہ کیا؟ ہانیہ نے اپنی ساری توجہ زیان کی طرف مبذول کر دی۔ یہی کہ تم دن بدن تمہاری خوبصورتی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ تمہارا جادو مجھ پر گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ میں جہاں بھی جاؤں سارا دھیان تمہاری طرف رہتا ہے اور دل کرتا ہے سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پاس چلا آؤں اور تم سے ڈھیر ساری باتیں کروں، تمہارے کچھ اپنی اور کچھ۔ زیان نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ ہانیہ جو زیان کی باتیں بہت غور سے سن رہی تھی، اس کے اچانک چپ کر جانے پر بولی، اور کچھ؟ زیان نے غور سے ہانیہ کو دیکھا اور پھر 1 منٹ ویٹ کہہ کر الماری کی طرف بڑھ گیا۔ زیان کو الماری کے دراز سے کچھ ڈھونڈتے دیکھ کر چونکی، لیکن خاموش کھڑی رہی۔ کچھ سیکنڈ بعد مطلوبہ چیز حاصل کرنے کے بعد ہانیہ کے پاس پلٹ آیا۔ زیان کے ہاتھ میں فائل دیکھ کر ہانیہ سمجھ گئی اسے پتہ چل گیا ہے۔ زیان وہ آپ کو بتانے ہی والی تھی، لیکن کیا ہانیہ تم نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی کیوں؟ زیان جان بوجھ کر سخت لہجے میں بولا، سوری، میں نے سوچا تھا آپ کو سرپرائز دوں گی آپ کی برتھ ڈے پر۔ پرسوں مجھے بھی کل ہی پتہ چلا تھا، اسی لیے نہیں بتایا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا آپ رپورٹ پڑھ لیں گے اور آپ کو سب پتہ چل جائے گا اور میرا سرپرائز خراب ہو جائے گا۔ ہانیہ نے اداسی سے کہا، کوئی بات نہیں، تم اداس مت ہو، تم سوچ بھی نہیں سکتی ہانیہ میں کتنا خوش ہوں، میں باپ بننے والا ہوں۔ تھینک یو سو مچ ہنی، مجھے اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے۔ زیان خوشی سے نڈھال ہانیہ کو سینے سے لگا کر بولا۔ ہانیہ زیان کی خوشی دیکھ کر مزید خوش ہو گئی۔ آپ نے بتایا نہیں اور کچھ کے آگے؟ ہانیہ نے یاد آنے پر دوبارہ پوچھا۔ زیان جس نے سختی سے ہانیہ کو گلے لگایا ہوا تھا کندھے سے پکڑ کر سامنے کیا، اپنے ہونے والی بچی کی۔ زیان کی بات پر ہانیہ شرما گئی اور چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا۔ ہانیہ کو شرماتے دیکھ کر زیان نے اسے ساتھ لگا لیا۔ کیا ہوا؟ کس سوچ میں ہو؟ حارث کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر رانی نے کہا۔ حارث جو زویا کے بارے میں سوچ رہا تھا، رانی کی بات پر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ اب ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ حارث کی آنکھوں میں لکھی تحریر پڑھ کے رانی گھبرا گئی اور کہا، کچھ نہیں، بس یہ سوچ رہا تھا کیا کمی رہ گئی تھی میری محبت میں جو میرے ساتھ ایسا کیا تم نے رانی۔ حارث کی بات پر رانی تھوڑا گھبرائی لیکن ظاہر نہ کیا۔ کیا مطلب؟ کیا کیا ہے میں نے؟ تمہیں نہیں پتا کیا کیا ہے تم نے؟ حارث نے رانی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، مجھے نہیں پتا، اندازہ دو ٹوک تھا۔ حارث نے لمبی سانس لی۔ رانی، تم سے شادی کا فیصلہ میرا سب سے بڑا غلط فیصلہ تھا۔ تم شادی تو دور زندہ رہنے بھی لائق نہیں ہو۔ کیا مطلب ہے تمہارا حارث؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تم ہوش میں تو ہو نا؟ رانی غصے سے بولی۔ ہوش میں تو ابھی آیا ہوں میں، سوچ بھی نہیں سکتا تھا تم اتنا بڑا دھوکہ کرو گی میرے ساتھ۔ تمہارے کہنے پر میں زویا کے ساتھ غلط کرتا رہا، اسے تکلیف دیتا رہا، تمہارے ہاں میں ہاں ملاتا رہا، اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا رانی؟ دھوکہ دیتی رہی، پیار کا ناٹک کرتی رہی، میرے علاوہ بھی کہیں لڑکوں کے ساتھ تم رہی اور مجھ سے شادی لالچ کی پیار کا ڈرامہ کرتی رہی اور زویا کو بھی چیلنج کیا تھا۔ حارث پھٹ پڑا۔ پہلے تو رانی گھبرا گئی لیکن جب دیکھا حارث سب جان گیا ہے تو غصے سے بولی، ہاں کیا ہے ڈرامہ، نہیں کرتی پیار، لالچ کی وجہ سے شادی کی ہے اور تمہاری بیوی سے بدلہ لینے کے لیے اسے طلاق دلوائی۔ اس نے میرے انسلٹ کی تھی، میں نے اپنا بدلہ لے لیا، اور جہاں تک بات ہے تم سے شادی کرنے کی تو شروع میں پیار تھا تم سے، لیکن تم نے وہ خود ختم کر دیا شادی کر کے۔ تب سے تم سے بدلہ لینا چاہ رہی تھی اپنی توہین کا، اور ہاں میرا رابطہ لڑکوں سے تم سے پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے، کیا کر لو گے؟ رانی غصے سے پاگل ہوتی اونچا اونچا بولی۔ رانی کے منہ سے سارے انکشاف سن کر حارث نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا، جس پر رانی بے پر گئی اور حارث کو گریبان پکڑ لیا اور اسے مارنے لگی۔ رخسانہ، فلک اور فاطمہ اپنی جگہ سن سی ہو گئی رہ گئی تھی۔ افتخار صاحب گھر نہیں تھے۔ رانی اونچا اونچا چیخ رہی تھی اور حارث کو مار رہی تھی۔ حارث نے زوردار دھکا رانی کو بیڈ پر دیا اور غصے سے پاگل ہوتا اس پر تھپڑوں کی برسات کرنے لگا۔ رانی حارث اور اس کے گھر والوں کو گالیاں دے رہی تھی۔ حارث کو غصے سے پاگل ہوتے دیکھ کر رخسانہ آگے بڑھی اور حارث کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر کھینچ لائی اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ فلک جلدی سے بائی کے لیے پانی لے کر آئی۔ رخسانہ نے فلک کو کہا، چھوڑ دے امی مجھے، میں آج اس ذلیل عورت کا کام تمام کروں۔ حارث تیش سے بولا، بس حارث بچے دفع کرو، تم غصہ نہ ہو، پانی پیو۔ تبھی رانی کمرے کا دروازہ کھولتی باہر نکلی۔ مجھے طلاق چاہیے، نہیں رہنا تمہارے ساتھ اب مجھے، رانی چیخ کر بولی۔ حارث جو غصے سے بھرا بیٹھا تھا رانی کی چیخنے پر غصے سے کڑا ہو گیا۔ طلاق چاہیے تمہیں؟ ہاں، رانی نے کہا۔
طلاق نہیں دوں گا، تمہیں بھی اسی طرح ذلیل کروں گا جیسے تم نے میرے ساتھ کیا، ساری زندگی اپنے نام پر بٹھا رکھوں گا، کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گا، یاد رکھنا۔ غصے سے کہتا باہر نکل گیا۔ اپنے بیٹے کو بول دینا شرافت اسی میں ہے، خود ہی طلاق دے دے ورنہ وہ حال کروں گی، یاد رکھے گا، بتا دینا اسے۔ رانی غصے سے کہتے اپنا بیگ اٹھا کر گھر سے نکل گئی۔ امی یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ یہ لڑکی تو بہت تیز نکلی ہے، کیسے سارا ڈرامہ رچایا اور حارث کو ہاتھوں پہ نچاتی رہی، اور اب کیسے؟ فلک نے پریشانی سے بیٹی رخسانہ سے کہا۔ بہت غلط فیصلہ کر دیا حارث نے، اسے زویا کو طلاق نہیں دینی چاہیے تھی، یہ لڑکی بہت تیز ہے، برباد کر دے گی سب، اور حارث نے بھی طلاق دینے سے انکار کر دیا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ رخسانہ سر پکڑ کر بولی۔ فلک اور فاطمہ بھی پریشان ہو گئی تھیں۔ زیان نے سب کو 5 اسٹار ہوٹل میں ڈنر کروایا اور اس کے بعد آئس کریم بھی کھلوائی۔ واپسی پر بیکری سے مٹھائی لینے کے لیے زیان اترا، اس کے ساتھ ہی اوہد بھی اپنی گاڑی سے اتر گیا اور دونوں بیکری کی طرف بڑھ گئے۔ زویا اور ہانیہ زیان کے ساتھ بیٹھی تھی، جبکہ پلوشہ اور حیا اوہد کے ساتھ۔ کچھ سیکنڈ ہی گزرے تھے زیان کو گئے ہوئے جب گاڑی کا شیشہ ناک کیا گیا۔ زویا نے شیشہ نیچے کیا۔ جی کون اور کیا کام ہے؟ زویا نے پوچھا، تبھی شیشے میں سے عظیم کی شکل نمودار ہوئی۔ کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں، اور تم یہاں چپی بیٹی ہو ہانیہ بی بی۔ عظیم کی آواز پر ہانیہ کی چیخ بے ساختہ نکل گئی۔ زویا آپ ہی جلدی سے شیشہ بند کر دیں، خوف سے ہانیہ نے کہا۔ ارے اتنی جلدی بھی کیا ہے، دیدار تو پورا کرنے دو پھر بند کر لینا شیشہ، کہنے کے ساتھ عظیم نے ہاتھ اندر ڈال کر لاک کھول دیا۔ زویا اور ہانیہ دونوں کی چیخ نکل گئی اور خوف سے دونوں رونے لگی۔ آپ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کچھ کہا ہے؟ زویا کی طرف جھک کر بولا اور ایک دم ہانیہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے گاڑی سے باہر نکالنے لگا۔ خوف کی وجہ سے زویا سے کچھ بولا ہی نہ گیا، اور یہی حال ہانیہ کا تھا۔ چچا چھوڑو میرا ہاتھ، ہانیہ نے روتی ہوئی کہا۔ زیان بچاؤ، ہانیہ زور سے رونے لگی۔ ہانیہ کے رونے کی آواز سن کر حیا جلدی سے گاڑی سے باہر نکلی۔ اس نے گاڑی کے پاس اس شخص کو کھڑا دیکھ کر یہی سمجھا کہ شاید مانگنے والا ہے۔ جس طرح چادر میں اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا، اس لیے دوبارہ کانوں میں ہینڈ فری لگا لیے اور آنکھیں بند کر لی، لیکن کسی احساس کے تحت اس نے ہینڈ فری اتار کر دیکھنا چاہا تو زویا اور ہانیہ کے رونے کی آواز سنائی دی اور مدد کے لیے چلاتی آواز۔ حیا نے فوراً اوہد کو کال کی اور جلدی آنے کو کہا اور خود گاڑی سے باہر نکل گئی۔ ہانیہ کو کوئی شخص گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہا تھا جبکہ زویا چھڑا رہی تھی۔ حیا کے طوطے اڑ گئے خوف سے اور بھاگ کر پیچھے بھاگی اور مدد کے لیے چلانے لگی۔ اسی اثنا میں اوہد اور زیان باہر آ گئے اور روڈ پر حیا کو مدد کی پکارتا دیکھ کر اس کی طرف بھاگے۔ عظیم نہ ڈر انداز میں ہانیہ کا ہاتھ پکڑے اسے گھسیٹ رہا تھا، جبکہ زویا پیچھے اسے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عظیم نے دوسرے ہاتھ سے زویا کو مضبوطی سے پکڑا اور دونوں کو گھسیٹنے لگا۔ اوہد اور زیان عظیم کے سر پر پہنچ چکے تھے اور دونوں نے مل کر عظیم کی وہ حالت بنائی کہ کچھ منٹوں بعد عظیم سڑک پر گرا درد سے کرا رہا تھا، جبکہ زویا اور حیا نے جلدی سے ہانیہ کو سنبھالا جس کی حالت ایک دم خراب ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ زمین پر گرتی دونوں کے ساتھ پلوشہ نے مل کر سہارا دیا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بیوی اور بہن کو ہاتھ لگانے کی؟ زیان غصے سے بولا۔ اوہد کا بھی حال زیان جیسے ہی تھا، اسی وجہ سے دونوں عظیم پر ٹوٹ پڑے تھے۔ ہاتھا پائی کی وجہ سے وہاں لوگ جمع ہونے لگے۔ اوہد نے زیان سے کہا سب کو وہاں سے لے جاؤ اور گھر جاؤ، میں اس کو بندوبست کر کے آتا ہوں۔ زیان نے خوف سے ڈھال ہانیہ کو سہارا دیا اور سب کو گاڑی کی طرف چلنے کا کہا اور خود بھی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اوہد نے کال کر کے پولیس منگوائی اور عظیم کو اس میں بٹھایا اور گاڑی کو چلنے کا اشارہ کرتا خود بھی اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ فاروق ہاؤس میں اس وقت ہر کسی پر خوفداری تھا۔ زویا اور ہانیہ دونوں ڈری ہوئی تھی، مسرت کی حالت بھی زویا جیسی تھی۔ فاروق صاحب کافی دیر دونوں کے پاس بیٹھے حوصلہ دے رہے تھے۔ زیان نے دونوں کو حوصلہ دیا، لیکن اندر ہی اندر وہ خود ڈر گیا تھا اگر دونوں کے ساتھ کچھ ہو جاتا، اور ہانیہ کی حالت بھی ایسی تھی جس وجہ سے زیان زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اوہد کی واپسی تک سارے بے چین رہے، لیکن اوہد نے آ کر سب کو حوصلہ دیا اور ہمت دی۔ آپ لوگ پریشان نہ ہو، اسے اس کی سزا بہت جلد مل جائے گی۔ اس وقت وہ سلاخوں کے پیچھے ہے، اب وہ آسانی سے باہر نہیں آئے گا۔ بہت مضبوط FIR کاٹ کے آیا ہوں، جس سے ہانیہ اور زویا کو تھوڑا حوصلہ ہوا۔ اوہد نے باری باری دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور اپنا تحفظ بخشا اور انہیں پرسکون رہنے کو کہا۔ کچھ دیر بعد سب زیان کے ہونے والے بچے کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ ہانیہ بظاہر نارمل ہو گئی تھی، لیکن اس کے اندر خوف اب بھی موجود تھا جیسے زیان نے جان لیا، اور کمرے میں جانے کے بعد کافی دیر تک اس سے باتیں کرتا رہا
اور خوف سے باہر نکالنے کی کوشش کرتا رہا۔ ہانیہ زیان کے سینے پر سر رکھے ہوئے سو گئی، جبکہ زیان کافی دیر آج کے واقعے کے بارے میں سوچتا رہا۔ 2 ہفتے بعد زویا اور ہانیہ بالکل نارمل ہو چکی تھی اور احد کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے کر رہی تھی۔ حیا نے ان کے ہاں آنا چھوڑ دیا تھا، جس کی بڑی وجہ شادی کی تاریخ طے پائے جانا تھا۔ ان 2 ہفتوں میں حارث روز زویا کو کال کرتا اور میسج کر کے معافی مانگتا۔ وہ یہی بات ہر میسج میں لکھتا، زویا میں بہت پچھتا رہا ہوں تمہیں چھوڑ کے، پلیز واپس آ جاؤ، میں مر جاؤں گا، مجھے سکون نہیں مل رہا زویا، ہر وقت تمہاری یاد آتی ہے، کوئی کام نہیں کرنے دیتی زویا، میرا سارا وقت تمہیں یاد کرتے کرتے گزر جاتا ہے، میری زندگی میں لوٹ آؤ، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، نہیں رہ پاؤں گا تمہارے بغیر۔ زویا نے میسج پڑھا اور دکھ سے پوچھنے لگی، تبھی حارث کی کال آنے لگی۔ زویا نے کچھ سوچتے ہوئے کال اٹھا لی۔ زویا تنگ آ گئی تھی، حارث کی روز کی کال سے تنگ آ گئی تھی، اس لیے وہ 2 ٹوک بات کرنے کا سوچا۔ ہیلو، شکر خدا کا زویا آپ نے کال اٹھا لی۔ حارث کی اٹکی سانس بحال ہو گئی۔ کس لیے کال کی ہے آپ نے؟ زویا نے سختی سے کہا۔ میں بات کرنا چاہتا تھا آپ سے، اس لیے روز کال کرتا تھا، اسی امید پر آپ کال اٹھا لیں گی زویا، میں شرمندہ ہوں اپنے کی پر زویا، مجھے معاف کر دو، میں نے جو کچھ کیا جلد بازی میں کر گیا، تم پلیز واپس آ جاؤ، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، میں کچھ کر جاؤں گا اپنے ساتھ، پلیز زویا واپس آ جاؤ۔ حارث رونے لگا تھا۔ زویا کو حیرت کے ساتھ ساتھ دکھ بھی ہوا۔ حارث میرے ساتھ جو کچھ آپ نے کیا اس کے لیے میں نے آپ کو معاف کیا، اب دوبارہ مجھے کال نہ کرنا۔ اتنا کہہ کر زویا کال بند کرنے لگی۔ پلیز زویا فون بند نہ کرنا، میری بات سن لو، پلیز واپس آ جاؤ، میں بہت پچھتا رہا ہوں، میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے، نہیں رہ سکتا تمہارے بنا، زویا آ جاؤ نا واپس۔ حارث شدت سے روتے ہوئے بولا، کیسے واپس آ جاؤں؟ طلاق دے چکے ہو مجھے، میرا اب کوئی رشتہ نہیں ہے، تم سے کس رشتے سے واپس آنے کو کہہ رہے ہو؟ زویا نے تلخی سے کہا، مجھے نہیں پتا کیسی بھی ہو صحیح، پر تم واپس آ جاؤ، نہیں رہ پا رہا میں۔ کیوں تمہاری وہ رانی کہاں گئی جس کی وجہ سے مجھے چھوڑا تھا؟ زویا نے طنز سے کہا، زویا میری بھول تھی جو تمہیں چھوڑ کر اس سے شادی کر لی، وہ بہت بری ہے، بہت بدتمیزی کرتی ہے امی سے مجھ سے، زویا وہ تم جیسی بالکل نہیں ہے، وہ بہت بری ہے، ہماری لڑائی ہوئی ہے، اسے میں نے مارا، آگے سے اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، مجھے مارا، گالیاں دی ہم سب کو، اور ناراض ہو کے چلی گئی، وہ لالچی لڑکی نکلی ہے، اس نے لالچ سے مجھ سے شادی کی، وہ بالکل اچھی نہیں ہے، تم پلیز واپس آ جاؤ۔ حارث رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا، لیکن زویا کی آنکھ سے ایک آنسو نہ نکلا۔ حارث بہت دکھ ہوا آپ کی کہانی سن کے، اب جیسی بھی ہے آپ کی بیوی ہے، پیار سے سمجھائیں، سمجھ جائے گی، نہیں سمجھتی میں نے بہت سمجھایا۔ حارث روتے ہوئے سب بتانے لگا، فاطمہ کی شادی ٹوٹنے سے لے کر اب تک۔ زویا نے سب خاموشی سے سنا اور حارث کو اتنا کہہ کر فون بند کر دیا، آپ کے ساتھ اور فاطمہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا مجھے افسوس ہے، جو کچھ ہو چکا ہے وہ بدل نہیں سکتا، اس لیے مجھے بھول کر بھی زندگی میں آگے بڑھ جائیں، اسے گھر لے آئیں، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، اسے ایک موقع دیں، وہ ٹھیک ہو جائے گی، جو کچھ میرے ساتھ کیا اب وہ رانی کے ساتھ نہ کریں، جیسی بھی ہے اچھی یا بری آپ کی بیوی ہے، معاف کر دیں اور واپس لے آئیں اور مجھے بھول کر آگے بڑھ جائیں۔ اتنا کہہ کر فون بند کر دیا اور موبائل سے حارث کا نمبر بلاک کر دیا اور اٹھ کر وضو کرنے چلی گئی۔ آج کتنے مہینوں بعد زویا پرسکون ہو گئی تھی۔ شکر ادا کرنے کے لیے وضو کیا اور نماز پڑھ کے پرسکون انداز میں دعا مانگی اور سب کو معاف کر دیا۔ نماز پڑھ کے اٹھی تو بہت ہلکا محسوس کرنے لگی تھی خود کو، کھڑکی میں سے ڈوبتے سورج کو دیکھنے لگی، اس کے ساتھ واپس گھروں کو لوٹتے پرندوں کو۔ رانی 2 ہفتے تک ماں کے ساتھ رہی۔ ان 2 ہفتوں میں رئیس نامی لڑکا روز آتا اور گھنٹوں دونوں آپس میں باتیں کرتے اور گھومنے بھی جاتے۔ رانی ابھی حارث کی بیوی تھی۔ رئیس روز اسے حارث سے طلاق لے کر شادی کرنے کا کہتا۔ رانی نے خلا کا کیس کرنا چاہا لیکن وکیل نے روک دیا، یہ کہہ کر کہ آپ کیس کریں گی تو حق مہر سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اس لیے رانی رک گئی اور خود سے انتظار کرنے لگی تاکہ حارث اسے طلاق دے دے، جس وجہ سے رئیس کو غصہ بہت آیا۔ رئیس کی عادت تھی وہ کسی لڑکی کے ساتھ زیادہ دن نہیں گزارتا تھا، شروع میں پیسہ پانی کی طرح بہاتا اور پھر وقت آنے پر سود سمیت وصول کرتا، اسی طرح بھی وہ رانی پر خرچ کر رہا تھا کہ وقت آنے پر وصول کرے۔ رانی حارث کو فراموش کر بیٹھی تھی اور رئیس کے ساتھ وقت گزارنے میں مصروف تھی، اس دوران حارث نے بھی کوئی رابطہ نہ کیا۔
شادی کی ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ شادی میں صرف ایک ہفتہ باقی تھا۔ سارے رشتہ داروں کو انوائٹ کیا جا چکا تھا۔ 2 دن بعد فائق اور اسد بھی پاکستان آ رہے تھے۔ حیا کے شادی کے ساتھ پلوشا کا بھی نکاح جلد میں فکس کرنا پڑ گیا علی کے ساتھ۔ اس وجہ سے حلیمہ پر ڈبل ذمہ داری آ گئی۔ زویا بیٹا سو تو نہیں گئی۔ زویا جو ابھی عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تھی اور تسبیح لے کر بیٹھی تھی، تبھی دروازے پر کھڑی مسرت نے پوچھا، نہیں ماما سو نہیں رہی، آئے نا آپ؟ تو مسرت چلتی ہوئی بیڈ کے پاس آ گئی اور زویا کے پاس بیٹھ گئی۔ ماما کوئی کام تھا، مجھے بلا لی تھی، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ تکلیف کیسی بیٹا، تم سے بات کرنی تھی اس لیے آئی۔ جی ماما کہیں کیا بات کرنی ہے؟ سب خیریت ہے نا؟ زویا کو لگا شاید کوئی پریشانی والی بات ہے۔ بیٹا خیریت ہے، بس میں چاہتی ہوں تم شادی کر لو، تمہاری عدت بھی پوری ہو چکی ہے۔ مسرت نے ڈرتے ڈرتے بات کر ہی دی۔ زویا کو ماں کی بات سن کر جھٹکا لگا۔ ماما یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کو پتہ بھی ہے۔ ہاں بیٹا میں جانتی ہوں کیا کہہ رہی ہوں، بہت سوچ سمجھ کر بول رہی ہوں۔ بیٹا تم نہیں جانتی تمہارے بابا کتنے پریشان ہیں، رات کو اٹھ اٹھ کر روتے ہیں تمہاری وجہ سے۔ ہم بہت پریشان ہیں بیٹا، جو ہونا تھا اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ تم سب بھول کر نئی زندگی کا آغاز کرو، خوش رہا کرو بیٹا۔ ماما میں شادی کے بغیر ہی ٹھیک ہوں، آپ کیوں اتنا اصرار کر رہی ہیں؟ آگے میں شادی کی تھی، کیا ملا؟ الٹا دکھ ہی دکھ ملے۔ زویا روتے ہوئے بولی۔ تم مسرت نے ساتھ لگا لیا۔ بیٹا بات بھی کرنی ہے، شادی تو بہتر ہے وقت پر کر لی جائے۔ حارث نے جو کیا لازمی نہیں دوبارہ ایسا کچھ ہو، وہ انسان تمہارے قابل ہی نہیں تھا۔ تمہارے لیے بہت اچھا رشتہ آیا ہے، بہت خوش رکھے گا تمہیں، وہ بھی تمہاری طرح حالات کا ڈسا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ بھی دھوکا ہوا تھا، بیوی اچھی نہیں نکلی، چھوڑ دیا اسے۔ بیٹا تم شادی کے لیے ہاں کر دو، مجھے امید ہے تم وہاں بہت خوش رہو گی۔ زویا نے ماں کی بات پر دکھ سے انہیں دیکھا۔ مسرت جانتی تھی زویا کو ان کی بات سے دکھ پہنچ رہا ہے، اس وجہ سے وہ مجبور تھی۔ وہ زویا کو اس کی خوشیاں واپس لوٹانا چاہتی تھی، اس لیے اس سے بات کر رہی تھی اور سمجھا رہی تھی۔ عہد نے حیا کے بات کرنے کے بعد 2 دن تک خود سوچا اور اس کے بعد ماں باپ دونوں سے بات کر دی۔ اشرف اور حلیمہ بھی یہی چاہتے تھے، اس لیے سب کی رضامندی سے مسرت نے زویا سے بات کی، رشتے کی اور شادی کے لیے منانا چاہا۔ فائق خود زویا سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے حیا سے بات کی۔ شروع میں عہد اور زیان کو اعتراض تھوڑا ہوا، لیکن پھر 2 دن سوچنے کے بعد رضامندی ظاہر کر دی۔ فائق سے کھل کر بات کرنے کے بعد مسرت کافی دیر تک زویا کو سمجھاتی رہی۔ آخر زویا نے سب کچھ خدا پر چھوڑتے ہوئے ہاں کر دی، تو مسرت نے پیار سے زویا کو گلے لگا لیا۔ فائق اور اسد پاکستان آ چکے تھے۔ گھر کے سب افراد اسے ملنے گئے سوائے زویا کے۔ زویا فائق کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس وجہ سے زویا گھر پر رک گئی تھی۔ شام کے قریب سب کی واپسی ہوئی تو اسد، پلوشا اور ارمش ساتھ آئے تھے۔ زویا اسد سے ملی اور کولڈ ڈرنک سرو کرنے کے بعد تھوڑی دیر باتیں کی۔ اس کے بعد ارمش کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات تک اسد اور پلوشا ان کے ہاں رہے اور بات کرتے رہے اور خوب شغل میلہ لگائی رکھا۔ آپ مسٹر حارث بات کر رہے ہیں؟ حارث کے موبائل پر انجان نمبر سے فون آیا۔ جی میں حارث ہی بات کر رہا ہوں، آپ کون، کیا کام ہے؟ حارث نے حیرت سے پوچھا۔ جی یہ تو آپ ہاسپٹل آ جائیں پھر پتہ چل جائے گا کیا بات ہے، کہنے کے ساتھ ہاسپٹل کا پتہ لکھوایا اور جلدی آنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ حارث سوچ میں ڈوبا ہاسپٹل روانہ ہو گیا اور ریسیپشن پہ اپنا نام بتایا اور کال آنے کا بتایا، جس کے بعد ریسیپشن پر موجود لڑکی نے ریکارڈ چیک کیا اور تفصیل بتانے لگی، جسے سن کر حارث کو لگا وہ زمین پر گر جائے گا۔ سر آپ کی مسز کمرہ نمبر 11 میں ہے، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ ہاسپٹل کے اندر حارث کو ایک وارڈ کے باہر پولیس کڑی نظر آئی۔ حارث بے جان قدموں سے چلتا ہوا وارڈ کے پاس آ گیا۔ آپ مسٹر حارث ہیں؟ اس وارڈ میں موجود رانیہ نامی لڑکی آپ کی بیوی ہے؟ پولیس نے حارث سے پوچھا۔ جی میں حارث ہوں اور بدقسمتی سے یہ میری ہی بیوی ہے۔ حارث کی بات پر پولیس والے نے بڑے غور سے اسے دیکھا اور پوچھا، آپ کو پتہ ہے آپ کی بیوی کے ساتھ کیا ہوا ہے اور وہ ہمیں کس حالت میں کھائی سی ملی ہے؟ حارث نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، میں نہیں جانتا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ 3 ہفتے پہلے میری گھر سے ناراض ہو کر اپنی ماں کے گھر چلی گئی تھی۔ اس دوران ہمارا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ آپ کی بیوی کا گینگ ریپ کیا گیا ہے اور آپ کی بیوی شدید زخمی حالت میں یہاں ہاسپٹل پہنچی ہے۔ انسپکٹر کی بات سن کر حارث شرم سے پانی پانی ہو گیا۔
इंस्पेक्टर बाकी तफसील बताने लगा जैसे हारिस बहुत जबत से सुनता रहा। रईस ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रानी के साथ ज्यादती की और फिर रात के अंधेरे में खाई में फेंक कर चले गए। सुबह के वक्त किसी ने लड़की को खाई में गिरा देखकर पुलिस को इतला दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करके रानी को हॉस्पिटल पहुंचाया। जख्मी हालत में रानी को होश आ चुका था और अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा चुकी थी। उसके बाद ही हारिस को कॉल की गई। हारिस के गुस्से की इंतहा हो गई थी। हारिस रानी से मिलने कमरे में गया तो सामने ही बेड पर नीम जान वजूद के साथ लेटी थी जख्मी हालत में। रानी ने जैसे हारिस को देखा तो रोने लगी। हारिस ने दोगबरी नजर रानी पर डाली और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। हारिस, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया और जोया के साथ भी मुझे इसकी सजा मिल गई है। मैं पैसों के पीछे इतनी लालची हो गई थी कि अच्छे बुरे में फर्क ही ना कर पाई और गलत काम करती रही। मैं मानती हूँ मैंने तुम्हें तुम्हारी बीवी से दूर किया है, लेकिन मुझे अफसोस है मैंने तुम्हें हासिल करने के बाद भी नहीं पाया। मैं चाहती तुम्हें अपने प्यार से पा सकती थी, लेकिन मैंने अपने हाथों अपना और तुम्हारा सुकून गिनवा दिया। मुझे एहसास हो गया है तुम्हारे साथ किए गए अपने सलूक का। प्लीज हारिस, मुझे माफ कर दो। रानी हाथ जोड़कर बोली, कितनी अजीब बात है ना रानी, मैंने तुम्हारी खातिर अपनी बीवी के साथ बेवफाई की और मेरे साथ तुमने क्या किया, और फिर तुमने जिसकी खातिर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया उसने तुम्हारे साथ क्या किया। हम दोनों को अपनी की सजा मिल चुकी है। इंस्पेक्टर ने मुझे सारी बात तफसील से बता दी है। तुम्हारे साथ क्या हुआ है रानी, जिस तरह मैं पछतावे की आग में जल रहा हूँ इसी तरह अब तुम्हें भी जलने रहना है। हमारा साथ यही तक था। हारिस की बात पर रानी फूट फूट कर रोने लगी और हाथ जोड़कर माफिया मांगने लगी, लेकिन हारिस ने दिल पर पत्थर रख लिया। वो इसी लड़की से अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता जिसने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। हारिस और रानी दोनों के हिस्से में फकत तन्हाई और पछतावा ही आया था। सारी जिंदगी के लिए दोनों ने ही जो कुछ किया था उसकी सजा उन्हें मिल गई थी। हारिस ने भी कड़े कड़े हक मेहर का चेक काटा और रानी को तलाक देता बाहर निकल गया। पीछे रानी चीख रही थी, रो रही थी और पागलों की तरह जोया और हारिस को पुकार रही थी, माफिया मांग रही थी। नर्सों से रानी को संभालना मुश्किल हो रहा था, इसलिए नींद का इंजेक्शन लगा दिया। आज ओत और हाया की मेहंदी थी। मेहंदी से पहले निकाह रखा गया था दोनों का और पलवशा का भी। आज फारूक साहब के घर में रौनक लगी हुई थी। कुछ मेहमान आ चुके थे और कुछ ने शाम के वक्त आना था। निकाह असर के बाद रखा गया था। जोया और हानिया ने कल पार्लर जाके मेहंदी लगवा ली थी और हाया और पलवशा के साथ जाके। हर चेहरे पर मुस्कुराहट थी और खुशी खुशी अपनी तैयारी में मसरूफ थे। निकाह घर ही रखा गया था, इसलिए सबको तैयार होकर अशरफ साहब के घर जाना था। निकाह के बाद सबको वहीं से हाल रवाना हो जाना था। फाइक जोया को कब से अपनी नजरों के हिसार में लिए हुए था। आज कितने अरसे बाद उसने जोया को जी भर के देखा था। जोया ने खुद पर फाइक की जमी नजरों को नोट किया, लेकिन इग्नोर कर दिया। निकाह हो चुका, हर तरफ मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो गया। थोड़ी देर के लिए दोनों कपल्स को एक साथ बिठाया गया और रिफ्रेश मिलने के बाद सब हाल में जाने के लिए गाड़ियों में बैठने लगे। मगरिब की अजान हो चुकी थी। जोया ओहद के साथ गाड़ी में बैठने लगी जब हलीमा ने उसे बुला लिया। जोया बेटा, मैं अपने कमरे में जल्दी में हाया की मेहंदी पर पहनने के लिए ज्वेलरी छोड़ कर आई हूँ। बेटा जाकर वो उठा लाओ। ये लो चाबी और वापसी पर कमरा ला कर देना। जी आंटी कहती जोया चाबी लेकर घर में दाखिल हो गई। जोया जल्दी से हलीमा के कमरे में गई और लॉक खोलकर ज्वेलरी देखने लगी। 15 मिनट तक देखती रही लेकिन कहीं ना मिली। आखिर जोया ने हलीमा को कॉल की, फिर आगे से उनका जवाब सुनकर जोया कुफत का शिकार हो गई। हलीमा ने जोया को बताया कि ज्वेलरी पलवशा ने उठा ली थी। तुम ऐसा करो, वापस आ जाओ, मुझे अभी उसने बताया है, मैं तुम्हें कॉल करनी ही वाली थी। जोया ने कॉल बंद की और कमरा ला करके बाहर निकलने लगी। कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। पूरे घर में सन्नाटा था। जोया ने खौफ से नजर दौड़ाई। पूरा घर खाली हो चुका था। जोया सैन में आई, लेकिन सैन भी बिल्कुल खाली था। सब जा चुके थे। जोया जल्दी से बाहर आई, लेकिन आगे खाली सड़क देखकर जोया परेशान हो गई। सारी सड़क खाली थी, सिर्फ एक सफेद रंग की कार खड़ी थी। जोया परेशान हो गई, अब क्या करूं, सब जा चुके हैं। जोया ने ओहद को कॉल मिलाई, लेकिन ओहद ने कॉल ना उठाई। जियान का नंबर बंद जा रहा था। जोया परेशान से सड़क के किनारे खड़ी थी। अब क्या करे, अंधेरा भी हो रहा था, घर भी पूरा खाली था। जोया खौफ से अंदर भी नहीं जा रही थी। तभी उसे अपने पीछे आवाज सुनाई दी। जोया ने डर के पीछे देखा तो सामने फाइक खड़ा था। जोया, आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं?
फाइक को सामने देखकर जोया का खौफ और डर दूर होने लगा। क्या हुआ, कुछ मसला है? आप यहाँ क्यों खड़ी है? बाकी सब जा चुके हैं, आप यहाँ क्या कर रही हैं? फाइक ने जोया को परेशान खड़ा देखकर पूछा। पहले तो जोया फाइक को देखकर चुप हो गई, लेकिन फिर फाइक के दोबारा पूछने पर सारी बात बतानी पड़ी, जिस पर फाइक सर हिलाकर आ गया। अगर आप बुरा ना मनाए तो मेरे साथ जा सकती हैं, मैं भी होटल ही जा रहा हूँ। जोया ने इनकार करना चाहा, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए हाँ में सर हिला दिया। फाइक खुद जोया से बात करना चाहता था। जब से आया था वो जोया से बात करना चाहता था, लेकिन जोया हर बार उसे देखती कमरे में बंद हो जाती, जिस वजह से फाइक उससे बात ना कर पाता। फाइक ने मल्टी रंग में चोली और सब्ज रंग में शर्ट और दुपट्टा लिए जोया को देखा, जिसने बालों की गजरी चूटियां की हुई थी, लाइट मेकअप के साथ इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। फाइक की नजरों से घबराकर जोया इधर उधर देखने लगी। फाइक को अपनी नजरों का एहसास हुआ तो सर झटक कर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। जोया अभी अपना दुपट्टा संभालती गाड़ी में बैठ गई। फाइक ने गाड़ी स्टार्ट की और सड़क पर डाल दी। दोनों के दरमियान खामोशी थी। जैसे फाइक ने थोड़ा और बात का आगाज किया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, जोया ने मुख्तसर जवाब दिया। जोया, आपके साथ जो कुछ हुआ मुझे उसका बहुत दुख है। फाइक की बात पर जोया ने गहरा सांस लिया। यकीन जाने जब से मुझे पता चला है मैं आपके साथ हुए और इस हादसे का जिम्मेदार खुद को समझने लगा हूँ। मेरे साथ हुए इस हादसे का इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। होता वही है जो किस्मत में लिखा हो, और मैंने अपनी किस्मत के साथ समझौता करना सीख लिया है। वो तो ठीक है जोया, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। फाइक ने जोया से माफी मांगी। जोया ने एक नजर फाइक को देखा और बोली, मैंने आपको माफ किया, और शीशे से बाहर देखने लगी। हया ने फाइक की हालत के बारे में जोया को सब बता दिया था। हया ने एक एक बात बता दी थी, कैसे फाइक जोया के प्यार में पागल है और उससे शादी करना चाहता है। हया के साथ बाकी सब ने उसे फाइक के साथ शादी के लिए राजी करना चाहा। फाइक अपना दर्द जोया से बयान कर रहा था, इससे एक एक कैफियत शेयर कर रहा था, कैसे वो जोया के लिए तड़पा रोया, जोया को छोड़कर एक पल सुकून से नहीं गुजरा, जिसे जोया खामोशी से सुन रही थी। जोया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फाइक की बात पर जोया ने हैरत से उसे देखा। हाँ जोया, मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज हाँ कर दो। फाइक ने जोया के सामने हाथ जोड़ दिए। फाइक की बात पर जोया रोने लगी। जो कुछ उसने जोया के साथ किया सब याद करने लगी, कैसे उसने जोया को तड़पाया, रुलाया और शादी से इनकार किया था महक के लिए। जोया के चेहरे की अजियत देखते हुए फाइक समझ गया था वो क्यों रो रही है। जोया, मैं जानता हूँ तुम्हें मैंने बहुत हर्ट किया है, प्लीज एक बार माफ कर दो और मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। जोया, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं, बहुत प्यार करता हूँ, अब मुझे अपना लो जोया, तुम्हारा इनकार मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। जोया, मैं टूट गया हूँ। फाइक जैसा मर्द रो रहा था, जोया से देखा ना गया। जोया ने बेबसी से फाइक को देखा। जोया इनकार करना चाहती थी, लेकिन दिल ने 7 लफ्जों का साथ ना दिया और सबके समझाने का असर भी था। जोया ने सर हिला दिया और हाँ कर दी। आफाक की खुशी की इंतहा नहीं रही। रोते रोते फाइक मुस्कुराने लगा। जोया फाइक को इनकार करके जिंदगी से मायूस नहीं करना चाहती थी। इसकी एक बेटी थी जो अब जोया को बहुत अजीज हो चुकी थी, और कहीं ना कहीं जोया अब भी फाइक से प्यार करती थी। मेहंदी की तरह शादी का फंक्शन भी शानदार रहा। सब ने अपना ज्यादा एंजॉय किया और मस्ती की। जोया, हानिया और पलवशा ने अपने दिल के सारे अरमान पूरे किए। वलीमा 2 दिन के बाद रखा गया था ताकि सब फ्रेश होकर वलीमा का फंक्शन एंजॉय कर सकें, क्योंकि हानिया का भी वलीमा साथ ही था। हया और ओहद की जोड़ी को सब ने सराहा और खूब तारीफ की। होटल से घर आने के बाद हया और ओहद की मुख्तलिफ रस्में की गई। उसके बाद हया को ओहद के कमरे में बैठाने के बाद जोया और हानिया ने घर आए मेहमानों के लिए बिस्तर लगाए और खुद भी अपने अपने कमरे में रेस्ट करनी चली गईं। सुबह काफी हसीन और रोशन तलू हुई। जोया ने काम वाली के साथ मिलकर सबका नाश्ता बनवाया और पूरे कमरे की सफाई करवाई। 12 बजे के करीब हया और ओहद उठे तो जोया ने उनके लिए फ्रेश नाश्ता तैयार किया और उनके कमरे में ही दे आई। हया के लबों से मुस्कुराहट जुदा ही नहीं हो रही थी। एक ही रात में ओहद के साथ और प्यार करने को हया को मजीद निखार दिया था। जोया ने दोनों को खुश देखकर दिल से दुआ दी। वलीमे वाले दिन ही जोया और फाइक का निकाह रखा गया। रुखसती 6 माह के बाद रखी गई था कि तब तक जोया की भी पेपर्स बन जाएं और वो भी फाइक के साथ लंदन चली जाए। 2 दिन पर लगा कर गुजार गए और वलीमे का दिन भी आन पहुंचा। स्टेज पर इस वक्त 3 दूल्हे मौजूद थे, असद, जियान और फाइक। फाइक का कुछ देर पहले ही निकाह हुआ था। तीनों एक से बढ़कर एक लग रहे थे। हाल में हर तरफ गहमा गहमी थी।
کچھ دیر بعد تینوں اپنی بیویوں کے ساتھ سٹیج پر آ رہے تھے۔ حیا، ہانیہ اور زویا پر بلا کا روپ آیا تھا۔ سب نے خوب تعریفیں کی اور دعائیں۔ زویا پر بلا کا روپ آیا تھا۔ سب نے خوب تعریف کی اور دعائیں۔ خوشی کے تمام حسین پہلو کو کیمرے مین نے تصویروں اور فلم کی صورت قید کر لیا۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو اس کہانی کے تمام قسط پسند آئے ہوں گے۔ اگر تو آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔